الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم علماء کرام، مبلغین نظام، معزز خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے اس سالانہ سنی اجتماع میں حیدرآباد کی سرزمین پر ہم اور آپ سب یہاں موجود ہیں، دین کے احکام کو سیکھنے کے لیے، اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، عمل کی توانائی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نعت مصطفیٰ سن کر عشق رسول کی رمق کو اور سینے میں بیدار کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے کردار کے تحفظ کے لیے، عملی زندگی کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے، اور اپنے گھر کو ہی نہیں اپنے دل کو بھی جنت بنانے کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اس طریقے سے میرے سامنے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور خواتین اپنی آواز کو بھی عورت رکھتے ہوئے خاموش پڑھیں گی انشاءاللہ۔ سب مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خواتین کی طرح نہ کریں، آپ مردوں کی طرح پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، ادھر والے تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن ادھر والے تھوڑے سے شرما رہے ہیں، تو آپ شرمائے نہیں بلکہ مدینے جانے کی تڑپ پیدا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک وعلى آلك واصحابک وأصحابك یا نور اللہ۔ يا نور الله. اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، کچھ گفتگو اس پر کرنے کی کوشش کروں گا، ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایوری بڈی ہیز اے رول ٹو پلے ان دا لائف۔ زندگی تنہا تو نہیں کٹتی ہے، سب کا ساتھ لے کر ہی چلتی ہے۔ اس میں دو پہیے ہیں فیملی کے، شوہر اور بیوی۔ ان دو پہیوں میں اگر مطابقت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، تو پھر زندگی کی گاڑی بہت بہتر طریقے سے چلتی ہے۔ کبھی کبھی راستے خراب آ جاتے ہیں تو ایک کہیں راستے کے کسی گڑھے میں ایک پہیا جاتا ہے تو دوسرے کے پاس ایک شاک ابساربر ہوتا ہے جو اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور اس گاڑی میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کی کمر کو دھکا لگنے نہیں دیتا۔ یہ بھی سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ جب ہم مشینوں کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو انسانوں کے لیے کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کا بنی نوع انسان پر ہمیشہ سے یہ احسان مسلسل رہا ہے کہ وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرماتا رہا۔ اس نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کا انتظام بھی کیا، اور وہ تو خالق کائنات ہے، معبود برحق ہے، وہ
سب کا مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وہ ایسا کیسے نہیں کرتا جب ایک جانور بھی اپنے بچے کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا؟ آپ چھوٹے سے چھوٹے مائکروسکوپک اینیملز کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی اپنی جو آف سپرنگز ہوتے ہیں ان کا کیئر کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. چوہے سے لے کے شیر تک آپ دیکھیے، سب اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، سب ان پر حملہ کرنے والوں پر حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. مرغی کو زیادہ اڑنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، لیکن جب کوئی چیل اس کے بچے پہ جھپٹتی ہے تو وہ مرغی اڑتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے. جس رب نے ایک پرندے کے دل میں اپنے بچے کی اتنی الفت ڈال دی ہو، وہ رب خود اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہوگا. پھر اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں. اور قرآن عظیم ان انتظامات کی کڑیوں میں سے ایک ایسی مضبوط کڑی ہے جو رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو، ساری دنیا کو روشنی فراہم کرتا رہے گا. قرآن سب کو روشنی دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اچھا، قرآن کریم سچائیوں پر مبنی علوم کی ایک ایسی درسگاہ ہے جو تمام نسل آدم کو دنیا میں ترقی اور سکون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دائمی نقصانات اور تکالیف سے بچنے اور محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتلاتی ہے. یہی فرق انسانوں اور جانوروں کی تربیت میں ہے. جانوروں سے چونکہ حساب نہیں لیا جائے گا، اس لیے ان کے یہاں اس تربیت کا فقدان ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، تم مرو گے تو کیا ہوگا. یہ کوئی شیر اپنے بچے سے تو نہیں کہتا ہوگا، یا ہاتھی اپنے بچے سے تو نہیں کہتا ہوگا، یا کوئی چیل اپنے بچے سے، یا کوئی باز اپنے بچے سے تو نہیں کہتا ہوگا، کوئی بھینس اور گائے اپنے بچے سے نہیں کہتی ہوگی کہ تم کو سوال و جواب ہوں گے تم سے، اور قیامت میں تم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان پر تو فرض نہیں ہے نا، وہ اس کے مکلف نہیں بنائے گئے. لیکن انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اس لیے قرآن جہاں پر دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزاری جائے، اسی طرح اس کے بعد کے جو لمحات ہیں اس کا بھی قرآن احاطہ کرتا ہے، اور ہم سب کو اس سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کتاب نور مبین ہے، شمع ہدایت ہے، جبل متین ہے. جس نے اس کتاب کے سوا کسی اور کتاب سے حکم حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے گمراہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تم پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، اور یہ باتیں پہلے میں تمہیداً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ خواتین کا کردار یا رول کیا ہو یہ سمجھا جائے، اس سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جن سے ہم امیدیں رکھ رہے ہیں کہ وہ معاشرے کی تعمیر میں، معاشرے کی اصلاح میں اپنا رول ادا کریں گی، کیا ان کو ہم نے اکوپ کیا ہے؟ کیا ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے؟ کیا ان کو ہم نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے کہ وہ کہاں سے اس کی ہدایت حاصل کریں؟ کوئی بھی کمپنی اگر کسی مینیجر کو کوئی رول دیتی ہے، مینیجر تو چھوڑ دیجئے، کسی چھوٹے سے اسٹور کیپر کو بھی کوئی رول دیتی ہے تو پھر اس کو پورے کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند کرتی ہے کہ یہ اس طرح سے بات کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، کسٹمر سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اگر کوئی غصہ کرے تو تم کو کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کمپنیز کے جو مینیجرز ہوتے ہیں اس کے سامنے کوئی غصے والا شخص آتا ہے تو چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ غصے میں آتے ہیں تو پھر مینیجر آ کے ٹھنڈا کرتا ہوں، نہیں یہاں پر یو شوڈ ناٹ بی شاؤٹنگ ایٹ دا پیپل، دے آر آور کسٹمرز، سو یو نیڈ ٹو بی نوئنگ ہاؤ ٹو بہیو ود دیم. یہ اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں جتنا آدمی بڑا ہوگا نا اتنا اس کے صبر کا مادہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے گھر میں کوئی بڑا ہوگا تو اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے، بڑے سے بڑے مسائل پھر اس کے پاس آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل اس کے پاس نہیں جاتے، لیکن بڑے سے بڑے مسائل اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ بہت ہی حکیمانہ طریقے سے ان مسائل کا
احاطہ کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے، سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بیٹا آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی کرو گے انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا. تو اس سے گھر میں ایک پیسفل ماحول پیدا ہوتا ہے، سکون. لیکن اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے. وہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں یاد آتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ نظام کائنات کو خالق کائنات نے یا فاطر کائنات نے اس اصول پر بنایا ہے. اس بات کو بہت غور سے سننا. اب میں آ رہا ہوں ایک مخصوص نقطے پر جو بہت زیادہ تفرقہ ڈالتا ہے مردوں اور عورت کے حقوق کے تعلق سے. ابھی مفتی محمد حنیف صاحب نے صرف وراثت کا ایک پہلو بیان کیا تو ہمارا دل الحمدللہ مسرور ہوا سب کا، سننے والوں کا، کہ اس ایک پہلو پر ہی گفتگو کی گئی تو کتنی ساری ڈسکرپنسیز جو لوگوں نے پیدا کر رکھی تھی ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا. مگر میں ایک تھوڑا سا اس کو اور دوسرا روپ دینا چاہتا ہوں یہاں گفتگو کرتے ہوئے. اس اصول کو سمجھو. خالق کائنات نے، فاطر کائنات نے ساری کائنات جو بنائی ہے، تو اصول یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، یا اس کے جو اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے محتاج اور محتاج الیہ ہیں. ہم انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی براڈر سینس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، یعنی ہوا ہماری ضرورت ہے، ہم ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن اس ہوا کو لینے کے لیے ہمیں ناک کی ضرورت ہے. اگر آپ کی ناک بہت اونچی ہے اور آپ اس کو کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس ہوا سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچنے والا. آپ کہیں گے ہوا میری دشمن ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا ہی نہیں، میرے ساتھ اس کا جھگڑا ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو وہ کہے گی رہو اپنے گھر، پھر تمہارا گھر کدھر ہے وہ خود جان لینا تم. اگر تم نے مجھے ناک میں نہیں آنے دیا. کسی کی ناک بڑی اونچی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میری ناک پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن ہوا کو روک کے بتائیے. بلکہ آپ خود اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں انگلش میں گاسپنگ فار بریتھ. جب آپ کو ہوا نہیں ملتی ہے دین یو گاسپ فار اٹ. ارے کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ ہوا؟ تو اللہ نے ڈپینڈ کر دیا آپ کو اس پر. اسی طرح سے پانی ہے. پانی ایک دن رہے گا، 2 دن رہے گا پانی کے بغیر، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ پانی ہی کرے گا نا. کبھی کبھی آدمی، اسی لیے میں نے لاسٹ ٹائم یہاں اجتماع میں بیان کیا تھا پانی کی الگ الگ واٹر کی قسمیں اور سب چیزیں. تو میں نے کہا تھا کہ انسان کے بدن میں 70% پانی ہے. اسی لیے جب اس کو شرم محسوس ہوتی ہے تو شرم سے وہ پانی ہوتا ہے، گوشت نہیں ہوتا. کیا ہو جاتا ہے؟ شرم سے پانی ہو جاتا ہے. خالد بھائی ہمارے ہنس رہے، ماشاءاللہ یہ بڑے ظریف طبیعت کے مالک ہیں اور پھلجڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی پھلجڑیاں سنانے میں مزہ بھی آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک چیز ہے. دیکھیے یہ کوئی ریسیور ہے تو بولنے میں مزہ آ رہا ہے. مربوط ہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اب میں 1000 اچھی باتیں، لطیفیں، لطائف بیان کرتا رہوں اور آپ بت کی طرح بیٹھے ہوں ایسے، تو پھر مجھے تو اس میں کوئی لطف نہیں آئے گا نا بولنے میں. تو اللہ نے اس طرح سے ڈیپینڈ کر رکھا ہے ایک دوسرے پر. پانی نہیں ہوگا تو جی نہیں سکتے، کھانا نہیں ہوگا تو جی نہیں سکتے. اچھا کھانا چاہیے اگر، تو کھانا بنانے کے لیے، مطلب کھانا اگانے کے لیے، جو اناج اگانے کے لیے کسان بھی ضروری ہوگا. تو اب اگر کوئی سیٹ کہے گا کہ مجھے کسان نہیں پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ چاول کھانا، گیہوں کھانا بند کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہے، ایک دوسرے پر منحصر کر رکھا ہے. ان میں سے ہر ایک جو شخص ہے، ایک دوسرے پر جو ہم ڈیپینڈ ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص ہے کسی نہ کسی ایک پہلو سے ناقص بھی ہو سکتا ہے اور کسی ایک پہلو سے مستغنی بھی ہو سکتا ہے. اس کو پرواہ نہیں کسی کی. جیسے مزدور ہے، لوگ اس کو ناقص سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو اب انجینئر تو ڈرائنگ کر کے دے گا نا آپ کو، نقشہ بنائے گا. ایکچوئل پتھر کون رکھے گا؟ وہ تو مزدور ہی رکھے گا. تو اگرچہ آپ اس کو ناقص درجہ دے تو رہے ہیں لیکن آپ محتاج تو ہیں اس کے.
اللہ نے اس طرح جوڑا ہے ایک دوسرے کو کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے سارے کام. بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا آپ کو. اب اگر آپ پرائم منسٹر بھی ہوں تو درجے میں تو آپ بڑے ہیں, لیکن آپ کے اطراف ایک ڈاکٹرز کی ٹیم تو ہوگی. اس ٹیم کے انڈر میں ایک ٹیم ہوگی ایمبولینس والوں کی, اس کے انڈر میں ایک ٹیم ہوگی پیتھولوجی والوں کی, اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوگی فارمیسی والوں کی, دوائی سپلائی کرنے والوں کی. وہ سب ایک دوسرے سے کیا ہیں, جڑے ہوئے ہیں. تو کبھی نہ کوئی کسی اعتبار سے مطلوب ہوتا ہے تو کبھی کوئی کسی اعتبار سے طالب ہوتا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے, کوئی طالب ہے کوئی مطلوب ہے, اور اپنی باہمی سازگاری اور تعاون سے یہ اپنے اپنے خلا کو بھرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے نقص کی تلافی کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس نظام کائنات میں جو مقام اس کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. وہ کوئی ایک دعویٰ نہیں کر سکتا ایسا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے. کیا ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کرنے کا اس کو حق نہیں ہے. یا جو مقصد اس کے ذریعے پورا ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے درجے میں کسی نوعیت سے اس مقصد سے ارفع ہے. ٹیلر کہے گا کہ میں کپڑے بناتا ہوں اس لیے موچی سے میں بڑا ہوں, تو موچی کہے گا تو کپڑے اوپر پہناتا ہے پیر میں کچھ نہیں ہوگا تو چلے گا کیسے؟ تو کوئی عرفہ و اعلیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, یا کوئی کسی کو نیچے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ نے کتنی خوبصورتی سے ایک دوسرے کو ساتھ کر دیا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اس پر ہم غور بھی نہیں کرتے ہیں. آج میں آپ کو اس غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. اسی لیے آگے بڑھ کر کہیں کہ ساس یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے بغیر گھر نہیں چلے گا, اور بہو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں کروں گی تو کام نہیں ہوگا. اس کا الگ مقام ہے اور اس کا الگ مقام ہے. دونوں کا اپنا مقام ہے. اللہ نے ایک دوسرے پر دونوں کو ڈپینڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ رہے گی تو وہ کام کرے گی, یہ رہے گی تو وہ کام کرے گی. دونوں رہیں گے تو معاشرہ چلے گا, دونوں رہیں گے تو ماحول چلے گا, دونوں رہیں گے تو گھر چلے گا. ادھر یہ خوش رہے گی تو وہ بیٹا خوش رہے گا, ادھر وہ خوش رہے گی تو وہ ادھر وہ شوہر خوش رہے گا. دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ. کتنا حسین تصور ہے نا, یہ تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے. کتنی خوبصورت حقیقت ہے کہ ہم تنہا کچھ نہیں ہیں, جو کچھ ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہونے پر ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہونے پر ہیں. ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ ہونا اور ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا. ان دونوں صفات کے ذریعے سے اگر متصف ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا حسن اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک اسی اصول پر اب میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. ٹھیک اسی اصول پر عورت اور مرد دونوں مساوی تو ہیں. جیسے ٹیلر اور بنکر دونوں انسان ہونے میں دونوں مساوی ہیں. کسی کا بڑا مرتبہ کسی کا چھوٹا مرتبہ نہیں. ٹیچر اور پرنسپل انسان ہونے میں دونوں بس مساوی ہیں. وہاں ٹیکنیکلی ان کا رتبہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن عورت اور مرد انسان ہونے میں تو دونوں انسان ہی ہیں. عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے, تو اس طرح سے دونوں مساوی ہیں. لیکن دونوں کے عمل الگ ہیں, دونوں کی حدود الگ ہیں. معاشرے کا حفظ اور بقا اسی پر منحصر ہے کہ دونوں کو یکساں عزت و احترام کا مستحق سمجھا جائے. دونوں کی ذمہ داریوں اور حقوق اپنے اپنے میدان میں مساوی سمجھے جائیں. ان میں سے کسی ایک کی برتری کا احساس کسی کی کمتری کے احساس میں تبدیل ہو سکتا ہے, جبکہ قرآن نے دونوں کے رولز کو متعین کر دیا ہے. ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت میں مرد و عورت دونوں میں سے کسی کے لیے بھی کوئی نیچے پن کا یا حقارت کا پہلو نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک بعض کاموں کے لیے موزوں ہے اور بعض کاموں کے لیے ناموزوں ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں آپ کو. ہمارا جسم ہے, ہماری باڈی ہے. ہماری باڈی میں there are so many organs in our entire body. We have eyes, we have ears, we have tongue, we have mouth, we have brain, we have nose, we have arms, we have legs, we have heart, we have the liver, we have the stomach, we have the pancreas, we have the intestine, we have the large intestine, we have the lungs, we have the ribs, we have the bones, we have the skeleton, we have the respiratory system, we have the circulatory system. الگ الگ سسٹم ہے.
کیا ان میں سے کوئی ایک یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. جسم ہونے میں ان کے حقوق یکساں ہوں گے. جتنا خیال دل کا رکھیں گے اتنا ہی خیال دماغ کا بھی رکھنا پڑے گا، مگر دل کا رول الگ ہے اور دماغ کا رول الگ ہے. پھیپڑے کا رول الگ ہے اور گل پھڑے کا رول الگ ہے. پھیپڑے اور گل پھڑے سمجھے؟ جو ہوا میں سانس لینے والے جاندار ہیں وہ پھیپڑوں سے سانس لیتے ہیں، جو پانی میں لینے والے ہیں وہ گل پھڑوں سے سانس لیتے ہیں. یعنی ادھر لنگز ہیں اور ادھر کیا کہتے ہیں ان کو؟ جی گلز. ناٹ دی ادر گل، دا بیٹسمین، نو. سو سوری. تو سب کا رول امپورٹنٹ تو ہے، سب اپنے اپنے مرتبے میں تو ہیں، لیکن کوئی ایک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ہم ہی ہم ہیں، تم ہی کچھ بھی نہیں، تمہارا کوئی رول نہیں. یہ نہیں کہہ سکتا. ہارٹ کا کام ہے کہ بلڈ کو پمپ کرے، لنگز کا کام ہے کہ بلڈ کا پیوریفیکیشن کرے، دماغ کا کام ہے کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرے، معدے کا کام ہے کہ کھانے کو ہضم کرے اور ہضم کر کے اس کو آگے بھیجے. ابسارپشن کا کام وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ انٹسٹائن میں آگے بھیج دیتا ہے کہ ادھر جا کے وہ ایبسارب ہونے لگتا ہے. وہ بھی ٹوٹل ابسارپشن نہیں ہوتا، اس کے بعد تھوڑا اور بچا رہتا ہے تو اس کو اور آگے بھیج دیتا ہے وہ. پھر ایکسکریشن کا کام چھوٹی آنت نہیں کرتی، اس کو الگ ریکٹم دیا گیا، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ بھی اگر فنکشن نہیں کرے تو پورا بدن بیمار ہونے لگتا ہے. اس میں سے کسی ایک کا فنکشن اگر ڈسٹرب ہو گیا تو پورا جسم اس بیماری کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو خواتین کو درپیش جو مشکلات ہیں ان کا جو حل ہے، قرآن نے اور صاحب قرآن نے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک کے ذریعے سمجھایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر ایک چیز کا روشن بیان ہے کہ کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، کس طریقے سے عورتوں کا رول دیا جائے. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے معاشرے کے ارتقاء میں، معاشرے کی اصلاح میں. تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کسی مصلح کو ہم کہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ خود اصلاح یافتہ ہونا چاہیے. اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے سمیر بھائی اتنے سالوں سے ایس ڈی آئی چینل کا کام یہاں پر کرتے ہیں، وہ ٹرینڈ آدمی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں تو سارے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کے دماغ میں بھی ہیں، ان کی نظر میں بھی ہیں. کوئی ایک وائر ادھر کا ادھر ہو گیا تو وہ امیجیٹلی ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے اسکرین پر دیکھ کر کہ کہاں فالٹ ہے. تو بیکاز ہی از ٹرینڈ ان دیٹ، انہوں نے اس کی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کی اصلاح کا وہ کام کر سکتے ہیں، چینل کی اصلاح کا وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جو خود تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ تربیت کیسے کرے گا، وہ اپنا کردار کیسے ادا کرے گا؟ تو اس تربیت کا مزاج جو ہے وہ قرآن پاک نے دیا ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ خواتین قرآن کی طرف راغب ہوں اور قرآن پاک سے علماء کرام کی رہنمائی میں روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں. سورہ احزاب کی کچھ آیتیں میرے پیش نظر ہیں اور وہ آیتیں پیش کر کے میں آپ سب کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ خواتین کا کردار کس طریقے سے ہونا چاہیے. سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. یا نساء النبی، اب یہاں خطاب انبیاء کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے ہے، اور یہ ساری امت کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہمارا رول کیسا ہونا چاہیے. ہم قرآن کریم سے ہی اس کو عکس کرنے کی کوشش کریں گے. اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس کو اگر ہم اپنے پہ اپلائی کریں، دنیا میں بہت ساری عورتیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں. اے مسلمان بیٹیوں اور بیویوں اور بہنوں اور ماؤں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو جو بے حیائی کرتی پھریں، جو چاہے کرتی پھریں. تم تو نبی کی ماں کی ماننے والی ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والی ہو، تو تم اپنا مرتبہ سمجھو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر اللہ سے ڈرو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اچھی بات کہو. یہ ان سے کہا جا رہا ہے جن کا کردار پہلے سے ہی عرف و اعلیٰ ہے، جن کا کردار پاکیزہ ہے، جن کے کردار کی مثالیں دی جا رہی ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں تو پہلے ان کی نگاہ یہاں ہونی چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، ان کو گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے، ان کو انٹریکشن کس طریقے سے کرنا ہے. تو فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت میں، شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہو اور تم تمام مومنوں کی مائیں ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کی کیا ہے؟ وہ ماں ہے. سبحان اللہ. اور تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے. اب اگر ہماری خواتین اسلام اس کو سمجھیں کہ ازواج مطہرات کو ازواج ہونے کی نسبت سے، امہات المومنین ہونے کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے یقیناً، تو اسی طرح حضور کے چاہنے والے ہونے کی نیت سے، کلمہ پڑھنے والے ہونے کی نیت سے، امتی ہونے کی نیت سے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے. اور جب انسان کسی خاص رسپانسبلٹی پر ہوتا ہے، رسپانسبل پوسٹ پر ہوتا ہے، تو وہ عام آدمی کی طرح بیہیویئر نہیں کرتا، اگرچہ دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہے گا کہ نہیں. اب دیکھو مسجد میں عام مصلی اور امام دونوں کے بیہیویئر میں فرق نظر آئے گا آپ کو. ایک عالم اور غیر عالم دونوں کے برتاؤ میں آپ کو فرق نظر آئے گا. جو عالم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل عاجز ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں، نرم گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن کوئی ایک ایسا ہوگا جو ان ساری صفتوں سے متصف نہیں ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو کون کیا بولے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. اگر اس کو ہم مصلح بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تربیت کرنی پڑے گی، اور اس تربیت کو کس انداز میں کرنا پڑے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑے گا، اور قرآن کریم کے ساتھ اس کا تعلق اور مضبوط کرنا پڑے گا. ہمیں اس لیے صرف ان اجتماعات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے درس کے حلقے قائم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم اہل علم کو بلائیں. خواتین میں بھی بہت ساری عالمات یہاں پر موجود ہیں. حیدرآباد کی سرزمین اس کے لیے بہت مشہور ہے ماشاءاللہ. علم کی سرزمین ہے، علماء کی سرزمین ہے، اور قراء کی سرزمین ہے، حفاظ کی سرزمین ہے، بہت مشائخ کی سرزمین ہے ماشاءاللہ. تو آپ صرف ان اجتماعات پر ڈپینڈ ہو کر کے نہ رہیں،
بلکہ چھوٹے چھوٹے حلقے قائم کر کے اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کے چھوٹے چھوٹے مراکز قائم کر کے وہاں خواتین کو جوڑ کر ان کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر کے، یہاں اردو کا بھی پرابلم نہیں ہے کہ اردو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، عام طور پر سارے لوگ اردو ہی بولتے ہیں الحمدللہ، تو کمیونیکیشن کا بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ رول اگر آپ کو اپنا متعین کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے کو سنوارنا ہوگا اس کی پہلے فکر کرنی ہوگی۔ پہلے ٹرین دا ٹرینرز ہوگا۔ ابھی سنی دعوت اسلامی نے ایک ٹیم پچھلے 5 سالوں سے ہم اس پر کام کریں جس کا نام ہے SDI امید، اور یہ اسٹوڈنٹس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے انسپائر کرنا، موٹیویٹ کرنا، گائیڈ کرنا، کریئر سلیکشن میں گائیڈ کرنا، اسٹڈی ٹیکنیکس میں گائیڈ کرنا، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنا۔ ان کا سٹال بھی باہر لگا ہوا ہے، ہمارے عاتق بھائی بتا رہے ہیں کہ SDI امید کا سٹال لگا ہوا ہے۔ تو بہت سارے بچے انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہم ان کا کام کریں۔ لیکن یہ کام کیسے کرنا، اس کو کرنے کے لیے ہم مسلسل ٹریننگ سیشنز لیتے رہتے ہیں۔ وہ آن لائن بھی ہوتے ہیں، وہ آف لائن بھی ہوتے ہیں، وہ 10 آدمی کے بھی ہوتے ہیں، وہ 100 آدمی کے بھی ہوتے ہیں، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے۔ تو آپ کا کردار اس تربیت میں بہت اہم ہے عورت ہونے کے ناطے۔ اور پھر جب آپ ٹرینڈ ہوں گی نا، تو پھر آپ سے بہتر ٹرینر کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مختلف رولز جو ہیں اس میں ایک رول ماں کا ہے۔ وہ ماں کا رول کوئی اور انسان نہیں کر سکتا، وہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ماں کا جذبہ، ماں کی ممتا، ماں کا دل، ماں کی رحم کی خاصیت، اللہ نے اس قدر اس کو منفرد بنا دیا ہے کہ لوگ ماں کی محبتوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کو بلا کر کے تمہارے قدموں میں رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن وہ ماں جنتی راہ پر چلنے والی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اس تربیت کا جو آغاز ہوتا ہے، آپ کا رول کیا ہوگا، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ نے بالفرض آپ نے تربیت حاصل کر لی، now you want to impart that training to others، اپنے بچوں کو امپارٹ کرنا چاہیے۔ کب سے آپ اس کی ابتدا کریں گی؟ تو بہت ساری مائیں اس سلسلے میں کلیئر نہیں ہوتی اپنے کنسیپٹ میں کہ مجھے کب کیا کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ جب بولنے لگے گا، چلنے پھرنے لگے گا، اسکول جانے لگے گا، اس کے بعد ہم اس کی تربیت کا آغاز کر دیں گے۔ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو ویسا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس تربیت کا آغاز بہت پہلے سے ہو جاتا ہے۔ اس تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ میں بچہ جب کنسیپشن ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے، نطفہ، اس سے بھی پہلے سے ہو جاتا ہے، اس سے بھی پہلے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن چلیے، ماں کے پیٹ میں بچہ قرار پاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو بہت بہتر طریقے سے ہم بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے ابھی بچہ تیار ہی نہیں ہوا اور اس کی پرورش کیسے کریں گے؟ تو آپ پرورش نہیں کر رہی ہیں، اس کی نرشمنٹ کا انتظام اللہ نے آپ کے پیٹ میں کر دیا ہے۔ آپ کے بطن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسباب بنا دیے ہیں کہ آپ کے خون کے ذریعے اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ اگر ہم کو، مجھے، آپ کو، آپ میں سے کسی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو ہم سانس نہیں لے سکیں گے، ہماری سانسیں رک جائیں گی، پانی اندر چلا جائے گا تو ہم بریتھ نہیں کر سکیں گے، آکسیجن نہیں لے سکیں گے۔ لیکن یہی ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ جو تھیلی ہوتی ہے نا، ومب، اس کے اندر بچہ ہوتا ہے، پانی میں ہی ہوتا ہے، وہاں ہوا کی آکسیجن نہیں لیتا۔ جو لوگ سائنس پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جو امنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے، بچہ اس میں تیر رہا ہوتا ہے، اور اسی پانی کے ذریعے سے بچوں کو سانسوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اصل میں اللہ نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ بھی یہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اس کے اور بھی دوسرے مطالب بھی ہیں، لیکن ایک اس کا یہ بھی ایک کنسپٹ ہے کہ وہ پانی میں ہی ہم رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دنیا بدلتی ہے، جیسے ہی دنیا بدلتی ہے اور ہوا کی دنیا میں وہ آتا ہے، تو اب وہی پانی اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے پھیپڑوں میں فوراً ہوا بھرتی ہے اور اس کے احساس سے وہ رونے لگتا ہے۔
اس ہوا کے اندر بھرنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، یہ میں سائنٹیفکلی بول رہا ہوں، اس کے روحانی جو پہلو ہیں وہ دوسرے ہیں، اور وہ علماء آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کا یہ جو اسٹیٹ چینج ہوا، آپ پانی سے نکل کے آپ ہوا میں آئے تو ایک نئی دنیا میں آپ پہنچے ہیں. تو پانی آپ کے پھیپڑوں میں بھرتا ہے، وہ ہوا آپ کے پھیپڑوں میں بھرتی ہے، اور وہ پھیپڑوں میں بھرتے ہی آپ کو ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ روتے نہیں ہیں تو جو وہاں پر نرسز ہوتی ہیں یا جو دائی ہوتی ہے وہ آپ کو تھپڑ مار کے رلانے کی کوشش کرتی ہے. یعنی آپ دیکھیے یہ رونا بھی اللہ کی طرف سے کیسی عظیم نعمت ہوتا ہے کہ تو روئے گا تو تیری زندگی کا احساس لوگوں کو ہو جائے گا، اگر تو روئے گا نہیں تو پھر کون تیرے پاس آئے گا، تجھے کون زندہ سمجھے گا. وہاں سے تربیت کا انتظام ہو رہا ہے، وہاں سے آپ کی نرشمنٹ کا انتظام ہو رہا ہے. کہاں؟ جہاں کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور آپ ایک ایک ویک کے سٹیجز کے ذریعے سے پروگریس ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو زولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک سیل ڈیویژن کا پروسیس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائٹوسس، اور ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میوسس. یہ دونوں طرح کے پروسیسز ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، سیل ڈیوائڈ ہوتے رہتے ہیں. اب یہ کس نے ان کو بتایا ہے کہ ادھر کے جو سیل ہوں گے اس کو ہاتھ ہی بننا ہے، اور ادھر کے جو سیل ہوں گے اس کو ناک ہی بننا ہے، ادھر کے جو خلیے ہوں گے اس کو کان ہی بننا ہے، اندر کے جو خلیے ہوں گے اس کو دل ہی بننا ہے، اور منہ کے اندر کا جو خلیہ ہوگا اس کو زبان ہی بننا ہے. اچھا کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ دل کی سختی پسند ہے نہ زبان کی سختی پسند ہے، اس لیے دل کو بھی نرم بنایا ہے اور زبان کو بھی نرم بنایا ہے. دونوں میں ہڈی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. دل کی بھی سختی پسند نہیں ہے اور زبان کی بھی سختی پسند نہیں، کیونکہ زبان کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے. دونوں میں یہ تعلق بھی ہے کہ دونوں نرم بھی ہیں، اور ادھر ایک سخت ہوا تو دوسرا بھی ٹوٹتا ہے. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. اور وہ تربیت کب شروع ہوگی؟ بچے کی دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوگی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے استاذ کے پاس قرآن شریف پڑھنے کے لیے درسگاہ میں پہنچتے ہیں، مکتب میں، اور استاد نے بسم اللہ پڑھائی تو غوث پاک نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. 17 پارے پڑھ لیے. ہم لوگ تو ماننے والے ہیں تو سبحان اللہ بولتے ہیں، یقیناً بولیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پر کراس کوشچنز کریں گے. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی کی بات سامنے لاؤ تو عام مسلمان، سب کی بات نہیں کرتا میں، لیکن بہت سارے ایسے ہو بھی گئے ہیں کہ وہ جلدی سے پھر اس پر کوشچنز کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. اور ڈاکٹر کی بات سامنے لاؤ یا سائنس کی بات سامنے لاؤ تو فوراً ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے جو آپ کی گود سے بچوں کو ملنا چاہیے. یہ بھی کردار آپ ادا کر سکتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے تعلق سے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. اس لیے حضور کا فرمان اٹل ہے. جو ادھر سے ادھر آپ ہوتے ہیں وہ دنیا کے معاملات میں ہوتے ہوں تو ہوتے رہیں، لیکن رسول اللہ کی جو بات آپ کے سامنے آئے گی وہ آپ کی سمجھ میں آج نہیں آتی ہے تو کل ضرور آئے گی، یہاں نہیں آتی ہے تو قیامت میں ضرور آئے گی. اس لیے کہ دوسری چیزیں تغیر پذیر ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں، وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. سائنٹیفک فیکٹس بھی چینج ہونے لگتے ہیں، تھیوریز بھی چینج ہوتی ہے، ہائپوتھیسس بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن قرآن کا لکھا ہوا جو ہے، اللہ نے جو قرآن میں نازل فرمایا، وہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت تک کبھی بدلے گا، نہ کبھی بدلے گا. وہ اس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. تو تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف مائل کیا جائے. تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک نے جب وہ اتنے پارے پڑھ ڈالے، استاد نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میری ماں سے سیکھا. جب ماں کے پیٹ میں تھا تو قرآن پاک پڑھتی تھیں تو میں نے ان سے سن کر کے اس کو یاد کیا. اب اس پر بڑا کوشچن مارک لگ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی یاد کرے. لیکن اب سائنس نے یہ ترقی کر لی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ایون فیٹس کین ڈیسیفر اسپیچ. اس کو آپ گوگل پر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اور آئی تھنک 2013 میں ٹائمس آف انڈیا میں اس کو شائع بھی کیا جا چکا ہے کہ بچے جب 27 ویکس کے ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، 27 ہفتوں کے، اس وقت وہ اپنی ماں کی آواز، اپنے باپ کی آواز، اطراف کی آوازیں، ماں جب کچن میں چمچ گراتی ہے تو اس کی آوازیں، وہ سب وہ سنتے بھی ہیں، پہچانتے ہیں، ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں.
ایسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے، کمپیوٹر کے ذریعے سے ان کے برین کی میپنگ کی گئی، تو یہ بتایا گیا کہ اس کے ریزلٹس نکالے گئے کہ دے ریممبر واٹ دے لسن ٹو. تو آپ کی تربیت کا آغاز تو گود میں آنے کے بعد نہیں ہے، وہ پیٹ میں آنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس وقت قرآن سنتی ہیں تو پھر وہ بچہ قرآن کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اگر آپ گانے اور میوزک سنیں گی تو پھر بچہ اسی طرح ناچنے لگے گا اور آپ خوش ہوتی رہیں گی. تو تربیت کا آغاز اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے کہ کافی دیر ہو جائے، بہت دیر ہو جائے، بلکہ اس اسمارٹ فونز کے اس دور میں پہلے ہی سے انہیں رسول اللہ کی محبت کا جام آپ کو پلانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہی ہے کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قریب آپ کریں. سبحان اللہ. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویو، میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے. اب وہ رہتی کیسی تھیں؟ ہم کو اپنی تربیت اس بنیاد پر کرنی ہوگی کہ امہات المومنین کس طرح سے رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اپنی ازواج کو جو چاہتے فراہم کر سکتے تھے، لیکن حضور دنیا کی نعمتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے. زیادہ تر پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ٹو مچ آف ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے. شوہر سے بھی ٹو مچ ایکسپیکٹیشن، وہ دیکھو اپنی بیوی کو کیسا لا کر کے دیتا ہے، تم تو مجھے کچھ نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کر رہا ہے نا. اس میں اگر کمی کرتا ہو تو آپ کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے، اس لیے آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے، قرب رکھنے والے لوگ تھے، ان کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف راغب نہ ہو. پھر اس کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا سے بے رغبتی کا، زہد و قناعت کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ بیت المال سے 80,000 درہم آئے، تو آپ نے کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا. کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے 80,000 درہم تقسیم کر دیے. جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ گھر میں افطاری کرنی ہے، مجھے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس افطار کرنے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی. آپ دیکھو کہ دنیا کی بے رغبتی کیسی ان کے اندر تھی کہ جو کچھ آیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اس کے بعد پانی سے روزہ افطار کر لیا. اگر یہ تربیت، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بھوکی رہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اچھے کھانے نہ کھائیں، لیکن اس قدر لالچ کی طرف نہ جائیں کہ پھر آپ کے لیے زندگی بوجھ بنے یا آپ کی کفالت کرنے والوں کے لیے زندگی بوجھ بنے، بلکہ ہم قناعت کو اختیار کریں. تو یہ رول بھی ہمارا بہترین رول ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جب کہیں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو پھر شاہانہ ٹھاٹ کے ہاسٹل نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ جیسی زندگی ہوگی اس میں گزارا کر کے ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھیں. آپ دیکھیں اپنے ہاتھ سے اپنا نقاب سی رہی تھیں. اس نے عرض کی اے ام المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نواز نہیں دیا؟ فراوانی تو آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑ دو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں ہے جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے. سبحان اللہ. وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں ہے جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے. تو بتانے کے لیے بہت کچھ، دس کین بی ایلیبوریٹڈ اے لاٹ، لیکن وقت میں نے آلریڈی زیادہ لے لیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو اپنا کردار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اس مطابق معاشرے کی اصلاح میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.